عورت کا اپنی پڑھائی کے لیے باہر جانا جائز ہے، جوان لڑکی کا کسی غیر مسلم کنٹری میں محرم کے بغیر رہنا جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری بچی تو یونیورسٹی میں پڑھ کے آئی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں، فتنے کے خوف سے شریعت پابندیاں لگاتی ہے، فتنے کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ، کیا مطلب؟ جو بھی یہ چیز کھائے گا بیمار ہو جائے گا؟ نہ، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بیمار ہونے کا اتنے فیصد چانس ہے۔ سگریٹ سے ہر ایک کو کینسر نہیں ہوتا، بہت سے لوگ سگریٹ پی کے 90 سال تک بھی زندہ رہتے ہیں۔ میں نے کینسر اسپیشلسٹ سے پوچھا ہے کیا ہر شخص کو سگریٹ پی کے کینسر کا خطرہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کینسر جن میں کینسر کا امکان ہو ان کو کینسر ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کی باڈی کینسر پروف ہوتی ہے، یعنی وہ کینسر نہیں ہو سکتا ان کو، تو وہ جتنی مرضی سگریٹ پی ان کو کینسر نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی باڈی میں کینسر کا خطرہ ہے یا نہیں ہے، یہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ایسا، اس لیے سب کو منع کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی جوان لڑکی بیرون ملک اتنے سال پڑھ کے آئی، وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئی، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے، نہ کوئی امکان تھا اس میں، تو اسلام کب کہہ رہا ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہاں خطرہ ضرور ہے، تو خطرے کی بیس پہ اسلام پابندیاں لگاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی خاتون کو، عورت کو بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر سے منع کیا ہے، 1 دن کے سفر سے بھی منع کیا ہے۔ تو ہم سفر میں تو یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ پہلے زمانے کے سفر ہوتے تھے، ریگستانوں میں جانا ہوتا تھا اور دور دراز، اور اب تو جہازوں کے سفر ہیں، اور ایئرپورٹ پہ بھی وہ لینے کے لیے بندہ ہوتا ہے، یہاں بھی جہاز کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں تو تعویل کی جا سکتی ہے۔ لیکن کسی غیر مسلم کنٹری میں اسٹے کرنا وداؤٹ محرم، شوہر بھی نہ ہو بھائی بھی نہ ہو، اس کے بغیر اسٹے کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ تو، اور پھر غیر مسلم ملک جہاں ویسے ہی بے حیائی اتنی زیادہ ہے، چڑیاں پہن کے لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں اور مرد وہاں کوئی، اور بلکہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، پوچھا جا رہا ہوتا ہے تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں ہے۔ تو غیر مسلموں کو لیے چھوڑ دیں یہ سب چیزیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، ترقی اس کے بعد ہے۔ ایمان پہ، اعمال پہ سمجھوتا کر کے ہم نے ترقی نہیں کرنی ہے، ایسی ترقی تو فرعون نے بہت کر لی تھی بھائی۔ تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام والی ترقی چاہیے، سلیمان علیہ السلام والی، داؤد علیہ السلام والی ترقی ہمیں چاہیے، ہمیں یہ والی ترقی نہیں چاہیے جس میں بے لگام ہو جائے۔ تو میں نہیں کہہ رہا جو لڑکیاں بھی باہر یونیورسٹیوں میں محرم کے بغیر پڑھتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں، وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، ساری ایسی نہیں ہوتی، بہت سی بڑے وقار کے ساتھ رہتی ہیں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرتی ہیں، مگر ان کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی ان کے فتنوں سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اس عمل کو جائز نہیں کہا جائے گا۔ جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے وہاں آپ اپنے بیٹے کو کبھی جانے نہیں دیتے۔ اب آپ کا بچہ بولے ابو دیکھو غفار صاحب کا بچہ بھی تو گیا تھا ان چرسیوں کے ساتھ 1 مہینہ رہ کے آیا ہے، اس نے تو چرس شروع نہیں کی، تو آپ کہیں گے بیٹا غفار صاحب کا بچہ تو ایک تھا نا، ستار کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا، وسیم کے بچے کو دیکھو بگڑ گیا۔ جہاں بگڑنے کا خطرہ ہوگا وہاں ہم نہیں بھیجیں گے، چاہے آپ کے نہ بگڑنے کا ہمیں اطمینان بھی ہو، کیونکہ انسان کے تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے کہ جوان لڑکی ہو اور محرم کے بغیر وہ کسی اور کنٹری میں اکیلے زندگی گزار رہی ہو، چاہے پڑھائی کے لیے چاہے کسی اور کام کے لیے۔